بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہماری کلاس ہے یہ بنیادی طور پر آپ حضرات کے پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے اس کے لیے، تاکہ سب کا ایک ہی طریقہ ہو اور سب کے پڑھانے کا برابر فائدہ ہو اپنے پڑھانے والے بچوں کو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے الغزالی کی طرف سے آپ کو جو پڑھانے کا طریقہ بتایا گیا ہے قاعدے کا، کہ آپ نے قاعدہ کس ترتیب سے پڑھانا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہماری یہ جو کلاس ہے تجوید کی، یہ قاعدے کو سامنے رکھ کر ہم چلیں۔ تو قاعدے میں پہلی تختی آ جاتی ہے الف سے لے کر یا تک، تو ہمارا سب سے پہلے جو فوکس ہوگا وہ پہلی تختی الف سے یا تک پر ہوگا۔ وہ آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک بچہ 6 سال کا ہے تو اس کو ظاہر ہے تجوید کی یہ سارے لوازمات تو وہ نہیں سیکھ سکے گا نا، تو اس لیے بچوں کو آپ نے بچوں کی نوعیت دیکھ کے کس کو کیا بتانا ہے، کون سی چیز چھوڑنی ہے، کون سی چیز سکھانی ہے، لیکن کم از کم استاد اور جو اساتذہ ہیں ان کو وہ پوری تفصیل ایک حرف کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم پہلے ایک سبق پڑھ چکے تھے لیکن اس کو دہرا لیتے ہیں۔ تجوید کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو سیکھنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہو کہ تجوید خود ہے کیا چیز، تجوید کی تعریف کیا ہے، تجوید کا موضوع کیا ہے، اور تجوید کی غرض و غایہ یعنی مقصد کیا ہے۔ کچھ سمجھ آئی بات؟ تو 3 چیزیں سامنے رکھیں بنیادی طور پر۔ پہلے سامنے دیکھیں علم تجوید کی تعریف کیا لکھی ہم نے۔ تمام عربی حروف کو اپنے مخارج سے جملہ صفات کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے آسانی سے ادا کرنا۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 1 کہ حروف اپنے اصل مخرج سے نکل رہا ہو، جہاں سے عرب والے کسی حرف کو نکالنے کے لیے جو ان کا طریقہ ہے وہاں سے آپ عربی کے اس حرف کو نکال رہے ہیں۔ نمبر 2 جس حرف کو آپ اپنے مخرج سے نکال رہے ہیں اس حرف کی کچھ صفات ہیں، کچھ کیفیات ہیں، ان کیفیات کو بھی آپ سامنے رکھ کر حرف اپنے مخرج یعنی نکلنے کی جگہ سے بھی نکل رہا ہو، اور وہ جو اس کی صفات ہیں یعنی کہیں اس کو موٹا ہونا ہے، کہیں اس کو باریک ہونا ہے، کہیں اس میں آواز کا جاری رہنا ہے، کہیں اس میں آواز کا بند ہونا ہے، کہیں سانس کا جاری رہنا ہے، کہیں سانس کا بند ہونا ہے، کہیں اس میں سیٹی کی آواز نکالنی ہے اور کہیں سیٹی کی آواز سے اس کو بچانا ہے۔ ٹھیک، یہ اس کی صفات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صفات کے ساتھ اس ترتیب سے ادا کرنا کہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے کسی تکلف کا سامنا نہ کرنا پڑے، یعنی مشینری کے پرزوں کی طرح آپ کی زبان چل رہی ہو اور حروف خود بخود ادا ہو رہے ہوں۔ جیسے ایک طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مخارج تو دونوں میں ٹھیک تھے، صفات بھی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے، لیکن پہلا جو ہم نے پڑھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھا تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں تکلف ہے۔ اس میں کیا ہے؟ تکلف ہے، حروف خود بخود مشین کی طرح نکل نہیں رہے، اس کے لیے ہم زور لگا رہے ہیں۔ تجوید کا فائدہ کیا؟ عربوں کا آپ نے دیکھا ہے نا، کوئی بھی عرب کا کوئی استاد، کوئی شیخ، قرآن پڑھنے والا، کسی کو بھی آپ سن لیں وہ قرآن پڑھتے ہوئے زور نہیں لگائے گا۔ تو تجوید کی تعریف کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ آپ نے حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے، صفات کے ساتھ نکالنا ہے، اور بغیر کسی تکلف اور بغیر کسی تصنع کے اور بغیر کسی زور لگائے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ سمجھ آئی بات؟ تو یہ تعریف ہو گئی. تعریف بھی سمجھ آ گئی، اور تعریف کے اندر جو 3 لفظ لکھے گئے ہیں مخارج، صفات اور تکلف، یہ بھی تینوں سمجھ آ گئے. اگلی چیز دیکھیں، علم تجوید کا موضوع. یعنی آپ جب تجوید پڑھتے ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، تو آپ کو تجوید پڑھتے اور پڑھاتے وقت کس چیز سے بحث کرنی پڑتی ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ حروف تہجی، جن کو حروف ہجا بھی کہتے ہیں. یعنی الف سے لے کر یا تک جو 29 جو حروف ہیں، جن کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور حروف ہجا بھی کہتے ہیں، ان حروف سے بحث ہوتی ہے کہ الف کیسے پڑھنا ہے، با کیسے نکلنا چاہیے، تا کہاں سے ادا ہوگا، سا کو کیسے پڑھنا چاہیے، جیم میں ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے. کچھ سمجھ آئی بات؟ تو تجوید کا موضوع ہے الف سے لے کر یا تک حروف تہجی یا حروف چلنے دیں اس کو کوئی نہیں، آواز آئے گی، مائک لگا ہوا ہے یہاں تو آواز صاف ہے نا اس میں. بس پھر کوئی مسئلہ نہیں. گرمی. تیسری چیز دیکھیں، تجوید کی غرض، مقصد. پڑھتے کیوں ہیں آپ تجوید؟ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہونا ہے؟ کیوں سیکھتے ہیں تجوید؟ ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے تجوید کا سیکھنا انسان کے لیے ضروری ہے؟ غرض کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو اس کا فائدہ کیا لکھا ہے کہ حروف جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں عربی حروف کو، تو ان حروف کو لحن جلی اور لحن خفی سے بچانا. آگے آ جائے گا لحن خفی کیا ہوتا ہے اور لحن جلی کیا ہوتا ہے. یعنی ایک تجوید کی بڑی غلطی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی غلطی ہے. تو بڑی غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچانا جو حرام ہے، جس سے بسا اوقات نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور چھوٹی غلطی سے بھی بچانا کہ اس سے قرآن پاک کا حسن خراب ہو جاتا ہے. کیا خراب ہو جاتا ہے؟ کہ کہیں قرآن صفات میں آپ پڑھیں گے نا کہ کہیں کسی حرف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، جیسے را کے قاعدے ہیں. را کو آپ موٹا پڑھیں معنی پھر بھی وہی ہے، آپ باریک پڑھیں تو معنی پھر بھی وہی ہے. لیکن جب آپ موٹے والے را کو باریک پڑھیں گے تو قرآن کا حسن متاثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لفظ اللہ کو آپ لے لیں، وہ کبھی موٹا پڑھ جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھیں گے تو معنی پھر بھی وہی ہے، اور اگر موٹا پڑھیں گے تو معنی پھر بھی وہی ہے. لیکن کیا ہو جائے گا؟ اب مثلا اعوذ باللہ، اس میں لفظ اللہ آ رہا ہے اور باریک ہے. اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو قرآن کا حسن متاثر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو لحن خفی وہ ہے جو چھوٹی غلطی کہ جس سے نماز تو فاسد نہیں ہوتی، نماز تو نہیں ٹوٹتی، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس غلطی سے قرآن پاک کی جو خوبصورتی ہے اور قرآن پاک کا جو حسن ہے اور وہ متاثر ہو جاتا ہے. وہ حسن نہیں رہتا، وہ خوبصورتی نہیں رہتی. 3 باتیں ہو گئی. آگے دیکھیں، تختی نمبر 1 کا خلاصہ. آپ سب کو تقریباً یاد ہوگا کہ الف سے لے کر یا تک آپ یہاں بچوں کو جو پڑھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ الف سے یا تک ٹوٹل جو 29 حروف ہیں ان میں ہم کتنے سبق پڑھاتے ہیں بچوں کو؟ 3 5 پڑھاتے ہیں. کتنے پڑھاتے ہیں؟ پہلا سبق کیا پڑھاتے ہیں؟ نرمی والے. دوسرا سبق کیا پڑھاتے ہیں؟ سختی والے. اور تیسرا سبق موٹے حروف. چوتھا سبق نہیں، باریک حروف. اور 5واں سبق حروف حلقی. پھر دہرائیں، الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں، یہاں جو آپ قاعدہ پڑھاتے ہیں جس ترتیب سے، اس ترتیب کے مطابق الف سے یا تک 29 حروف میں کتنے سبق آپ بچے کو پڑھاتے ہیں؟ نمبر 1 نرمی والے حروف، نمبر 2 سختی والے حروف، نمبر 3 اور نمبر 4 باریک حروف، اور نمبر 5 نرمی والے حروف، سختی والے حروف، موٹے حروف، باریک حروف اور حروف حلقی. اگر یہ 5 حروف آپ کسی بچے کے ٹھیک کروا دیتے ہیں
تو الف سے لے کر یا تک جن حروف کا اس گروپ میں نام نہیں بھی آیا وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں. تو اس لیے ہم نے یہاں پڑھانے کا سٹائل عام روٹین میں جو جیسے لوگ پڑھاتے ہیں اس سے مختلف اسی لیے رکھا ہے سوچ سمجھ کے کہ ان 5 حروف پر اگر بچے کو مشق کروا دی جائے تو بس بچے کے حروف الف سے لے کر یا تک سارے ٹھیک ہو جائیں. یہ پریشانی اس کی ختم ہو جائے گی. یہ خلاصہ ہوا. اب نیچے دیکھیں آپ، اس میں آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھی ہے وہ نرمی والے حروف پڑھیں. نرمی والے حروف پڑھیں. اور نرمی والے حروف کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے؟ ہاں، وا، ذال اور ثا. وا، ذال اور ثا. ٹھیک ہے. تجوید میں جو مخارج کی ترتیب ہے وہ کچھ اور ہے، اور ہم نے یہاں جو ترتیب رکھی ہے وہ کچھ اور ہے. ہم اسی ترتیب سے چلیں گے. تجوید کے کتابوں میں جس ترتیب سے چیزیں لکھی ہیں اس ترتیب سے نہیں چلیں گے، چونکہ وہ ایک باضابطہ جو کورس ہے اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم آپ کو چاہیے. مقصود یہ ہے کہ آپ کا اپنا قرآن تجوید کے مطابق ہو جائے، جس کو آپ پڑھا رہے ہیں وہ قرآن پاک تجوید کے مطابق پڑھ لے، تو اس کے لیے یہ خلاصہ کافی ہے انشاءاللہ. تو نرمی والے حروف کتنے ہوئے؟ 3. نمبر 1 وا، نمبر 2 ذال، اور نمبر 3 ہاں. ٹھیک ہے. یہاں نیچے دیکھیں، نرمی والے حروف میں وا، ذال اور ثا. وا اور ذال اور ثا تینوں کا مخرج تو ہوا ایک ہی، تینوں کا مخرج ایک ہی. ٹھیک ہے. لیکن صفات الگ الگ ہیں. صفات میں آ کر کیا ہو جاتا ہے؟ مثلا سب سے پہلے وا ہے، تو وا میں آپ اگر صفات کو دیکھیں، جو 10 صفات جو لازمی ہیں، جو آپس میں ضد بھی ہیں، آگے ہم اس کی تفصیل پڑھ لیں گے. ان میں سے پہلی صفت ہے جس کا نام ہے ہمس. کیا نام ہے؟ ہمس. ہمس کا معنی ہوتا ہے پست. دوسری صفت ہے جس کا نام ہے جہر. جہر کا معنی اونچا، بلند. اور تیسری صفت ہے جس کا نام ہے شدت یا شدیدہ. ٹھیک ہے. جس کا معنی کیا ہے؟ شدت، سختی، قوت. اور آگے کیا ہے؟ رخوہ. رخوہ کا معنی کیا ہے؟ نرمی. آگے شدت اور رخوت دونوں کے بیچ میں ایک صفت ہے. شدت میں تو سختی ہونی چاہیے، رخوت میں نرمی ہونی چاہیے. ایک میں آواز یعنی بالکل بند ہو جاتی ہے اور ایک میں آواز بند نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ان کے بیچ میں ایک صفت ہے جس کو کہتے ہیں متوسطہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو آواز مستقل شدیدہ کی طرح بند ہو جائے اور نہ آواز رخوہ کی طرح جاری رہے. نہ مکمل بند ہو اور نہ مکمل جاری رہے. کیا مطلب؟ تھوڑی سی آواز جاری رہے گی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ان 5 صفات کو ایک تو آپ نے یاد رکھنا ہے، ہمس، جہر، شدت، رخوت اور توسط. ان کا نام یاد رکھنا ہے. ان کا لغوی معنی یاد رکھیں. ہمس کا معنی پست، جہر کا معنی بلند، شدت کا معنی سخت، رخوت کا معنی نرمی، توسط کا معنی درمیانہ. توسط کا معنی آپ مدارس میں وہ جو ایک درجہ پڑھتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں؟ متوسطہ. ٹھیک ہے. دیکھیں اب ہم لے لیتے ہیں وا کو. کس کو لیتے ہیں؟ وا. وا کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمس کے جو حروف ہیں سامنے لکھے ہوئے ہیں، فحثہ شخص سکت. ان میں سے کوئی حرف پایا جاتا ہے؟ فا میں اس صفت کے حروف میں سے کوئی ایسا حرف ہے؟ وا. فا نہیں، وا کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں. فحثہ شخص سکت میں وا ہے؟ نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وا کے اندر آواز کی جو پستی ہے وہ والا آپشن نہیں ہے. تو وا میں آواز پست نہیں ہوگی، آواز پست نہیں ہوگی. تو گویا کہ ہمس جب اس میں نہیں ہے تو جہر پائی جاتی ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ او، ایو، او. اور اگر یہ اس کے مقابلے میں ہمس والا حرف ہوتا فا ہے مثلا، تو اس میں کیا کریں گے؟
اف، 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 سانس جاری رہ رہا ہے کہ نہیں؟ اور دعا میں سانس جاری ہوگا نہیں. او، او، او. آگے کیا ہے؟ نہیں، اگلی صفت کیا ہے؟ شدت ہے. شدت کے حروف کتنے ہیں؟ اجد و قتم بقت 8 ہیں. وا میں شدت پایا جاتا ہے؟ نہیں پایا جا رہا. اجد و قتم بقت میں وا ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شدت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاں، رخوہ. کیا پایا جائے گا؟ رخوہ پایا جائے گا. رخوہ میں کیا ہے؟ نرمی ہے. شدت میں کیا ہے؟ سختی ہے. تو وا میں آواز پست نہیں ہوگی. کس کی وجہ سے؟ جہر کی وجہ سے آواز بلند ہوگی. اور اس میں دوسری صفت کیونکہ پائی جاتی ہے کون سی؟ رخوہ، جس میں آواز اپنے مخرج میں نرمی کے ساتھ. ہاں، تو اب کیا ہوگا؟ وا کے اندر ایک تو بلندی ہے اور دوسری کیا ہے؟ نرمی ہے. کیا ہے؟ نرمی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ او. اس کے مقابلے میں آپ سامنے دیکھیں، اجد و قتن میں طا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ طا میں شدیدہ پایا جا رہا ہے نا، اور ضا میں نہیں پایا جا رہا. تو طا کو ہم پڑھتے ہیں اطغ، آواز میں شدت آ گئی کہ نہیں؟ اطغ، اطغ، اطغ. ٹھیک ہے. جبکہ ضا میں او، 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 نرمی بھی ہے اور بلندی بھی ہے. کچھ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں. یہ سبق ویسے تو پہلے ہوا ہے آپ لوگوں کا، لیکن نئے حضرات کی وجہ سے اس سبق کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. لن عمر متوسطہ ہے تو وا اس میں تو نہیں پایا جا رہا نا. ٹھیک ہے. تو نرمی والے حروف میں وا کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ پہلی جو 4 صفات ہیں، ہمس، جہر، شدت اور رخوت، توسط. ٹھیک ہے. ان میں سے 2 صفات اس کے اندر پائی جا رہی ہیں اور جن کی تفصیل ابھی ہم نے مشق میں دیکھ لی. اگلا حرف کیا ہے؟ وا کے بعد کیا ہے؟ ذال ہے. ذال میں دیکھیں، حروف محموسہ میں ذال ہے. فحثہ شخص، سکت میں ذال ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذال کے اندر کون سی صفت پائی جائے گی؟ جہر. ہمس نہیں پائی جا رہی نا، تو کون سی پائی جائے گی؟ جہر. تو جہر کی وجہ سے آواز بلند رہے گی، پست نہیں رہے گی. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس میں آواز بلند رہے گی؟ یہ پتہ چلے گا ہم ذال کے ساتھ کسی حرف کو دیکھ لیں. سین کو دیکھ لیتے ہیں. ہمس سین میں پائی جا رہی ہے نا، اور ذال میں. اب دیکھیں سین کو ہم پڑھیں گے. دیکھیں اس، اس، آواز پست ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور جب تک آواز آپ کو آ رہی ہے اس وقت تک آواز میں بلندی بلندی ہے، آواز میں کمزوری اور پستی نہیں آ رہی. اور اس کے مقابلے میں اس، اف، اح، اخ، سارے حروف کے اندر جو ہمس والے ہیں ان میں پستی آتی ہے، آخر میں جا کر بالکل پستی آ جاتی ہے. اور جو جہر والے ہیں ان میں پستی، جب تک آپ کو آواز آ رہی ہے اس وقت تک آواز بلند ہی رہے گی. آگے دیکھیں. شدیدہ اور رخوہ اور متوسطہ، ان تینوں میں سے ذال میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ اجد و قتم بقت. شدیدہ تو نہیں ہے نا، اس میں ذال آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. نیچے لن عمر ہے متوسطہ، ذال اس میں ہے؟ نہیں ہے. تو بیچ میں رخوت رہتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذال میں رخوت والی صفت پائی جاتی ہے، اور رخوت میں نرمی بھی ہوتی ہے. تو اس میں جہر کی وجہ سے بلندی ہوگی اور رخوت کی وجہ سے نرمی ہوگی. تو ہم پڑھیں گے تو ذال میں نرمی ہے کہ نہیں ہے؟ نرمی والا حرف بھی ہے یہ کہ نہیں ہے؟ رخوت کی وجہ سے نرم بھی ہو گیا کہ نہیں ہے؟ اور جہر کی وجہ سے اس کی آواز پست نہیں ہوگی، بلکہ جب تک آواز آتی رہے گی اس وقت تک آواز بالکل برابر رہے گی.
سمجھ آ گئی بات؟ اگلی چیز دیکھیں، واو دال اور فا، واو دال اور فا۔ فا میں دیکھیں ہمس پائی جا رہی ہے، کیا پایا جا رہا ہے؟ ہاں، فحثہ میں فا آ گیا نا، تو اس میں کیا ہوگا؟ ہمس کی وجہ سے آواز پست ہوگی نا، ایف، اس، اس، بہت زیادہ پست ہو رہی ہے آواز۔ ایک تو ہوتی ہے نا تھوڑی بہت آواز، اور سا میں آواز تھوڑی دیر کے بعد آواز ادھر ہی، ایف، اس، اس۔ آگے کیا ہے؟ شدت اور رخوت اور متوسطہ، تینوں میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے گی، تینوں میں سے۔ تو سا حروف شدیدہ میں ہے، اجد و قتم بکت میں سا ہے نہیں ہے نا، اور لن عمر میں سا ہے، متوسطہ بھی نہیں ہے، تو کیا پایا جائے گا؟ ہاں، رخوہ پایا جائے گا، اور رخوہ میں کیا ہے؟ نرمی ہے، اور یہ حرف بھی ہم نے کیا کہا ہے؟ نرمی والا حرف ہے، حروف لثویہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ایف، 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 اس۔ کچھ سمجھ آ رہی بات؟ ٹھیک ہے، سختی والے حروف اگلے سبق میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ نرمی والے حروف آپ سب نے صفات کے ساتھ، آپ سب میں سے ہر ایک کے سامنے، جہاں آپ کا کمپیوٹر ہے، جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پاس لکھے ہوئے پڑے ہونے چاہیے کہ وا، آگے لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ اس میں کون سی دو صفت پائی جا رہی ہیں، ویل اس میں کون سی دو صفت پائی جا رہی ہیں، فا اس میں کون سی دو صفت پائی جا رہی ہیں۔ اور جب آپ پڑھائیں گے تو پڑھاتے وقت آپ نے ان صفات کا خیال رکھنا ہے، اور بچوں کو ساتھ ساتھ یہ بتانا ہے کہ اس میں آواز بلند رہے گی، اس میں آواز پست رہے گی، اس میں آواز نرم رہے گی، اس میں آواز، ہاں۔ تو چونکہ ہم نے ابھی صرف نرمی والے حروف پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ سختی والے حروف پڑھیں گے۔ اب تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں، دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں۔ ہاں، زور بالکل نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ مجھے دیکھیں، بسم اللہ یہ ہونٹ جو گول ہو رہے ہیں نا، موٹے حروف میں ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے، گول یہ غلط ہے۔ بسم اللہ میرے ہونٹ گول ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، اتنا نہیں، تھوڑا سا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، ایک الف کے برابر، اور الف کتنی ہوتی ہے؟ حرکت سے تھوڑا سا لمبا، یعنی دو حرکت کریں تو ایک الف بن جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ الف کو لمبا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، لن عمر آ رہا ہے کہ نہیں؟ لام لن عمر ہے کہ نہیں؟ جس میں آواز نہ تو جاری رہتی ہے اور نہ
بند ہوتی ہے، بلکہ تھوڑی سی جاری رہتی ہے اور پھر تو ال ایسے نہیں، ال تھوڑی سی آواز اس میں ٹھہرے گی، تھوڑی سی آواز ہولڈ ہوگی۔ میم آ رہا ہے، لن عمر میں میم ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، تو میم میں بھی آواز تھوڑی دیر ٹھہرے گی، تھوڑی دیر۔ الحمد للہ رب العالمین، بل نہیں، بل یہ تو پھر قلقلہ ہو جائے گا نا، آواز ٹھہرانی ہے یہاں۔ الحمد للہ رب العالمین، بل بل ایسا نہیں، دیکھیں الحمد للہ رب بل یہ قلقلہ ہو جائے گا، اس سے بچانا ہے تو بچانے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرنا پڑے گا کہ نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اور جو مشدد راہ ہوتا ہے نا، جس پر شد ہوتی ہے، تو اس میں بھی ایک راہ پہلے والا ساکن ہوتا ہے، اصل میں وہ دو راہ ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہاں راہ ہے اور لن عمر میں راہ ہے کہ نہیں ہے، تو آواز یہاں تھوڑی دیر ٹھہرے گی۔ الرحمن الرحیم، الرحمن لمبا ہو جائے گا نا، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك عین پہ اتنی دیر ضرور ٹھہرنا ہے کہ قلقلے سے بچ جائے، اگر ہم پڑھیں ٹھہریں گے نہیں تو قلقلہ ہو جائے گا۔ ایاک قلقلہ ہو جائے گا کہ نہیں، بچانا ہے قلقلہ کرنے سے، کیونکہ عین ہے اور لن عمر ہے، تو آواز کو نہ تو فوراً بند کرنا ہے اور نہ زیادہ جاری رکھنا ہے، تھوڑی دیر جاری رکھ کے پھر روک دینا ہے۔ ایاک إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك یہ آواز نہیں آنی چاہیے، وإياك کا اور کاف تو باریک پڑا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی موٹے ہونے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، ہا ہے نا، ہا فحثہ، ہا ہے کہ نہیں، سانس جاری رہے گا۔ اہدنا فحثہ شخص صاد ہے کہ نہیں، اهدنا الصراط لام آ گیا، لن عمر آواز تھوڑی دیر ٹھہرے گی۔
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم مست یا مست ہاں مست کیا تو تا موٹا ہو جائے گا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ہونٹس بہت ٹیڑھے نہیں کرنے صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين اگر ہم پڑھیں گے ان پھر تو غنہ ہو جائے گا، اور اگر پڑھتے ہیں ان تو قلقلہ ہو جائے گا. تو غنے سے بھی بچانا ہے یعنی زیادہ ٹھہرنا، اور قلقلے سے بھی بچانا ہے یعنی جلدی سے نہیں پڑھنا. تو باریک ساتھ تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر کے جائیں گے. صراط الذین انعمت صراط الذین انعمت علیہم صراط الذين أنعمت عليهم غیر لام آ گیا، لیکن عمر ہے کہ نہیں، آواز ٹھہرے گی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غير المغضوب عليهم ولا غیر لام پہ تھوڑی دیر ٹھہریں گے. مغضوب علیہم ولا الضال لام آ گیا شد والا، اس پہ بھی تھوڑی دیر ٹھہریں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. المغضوب عليهم ولا آمین. ٹھیک ہے، یہ سبق سب نے یاد بھی رکھنا ہے، اور اب یہی سبق ڈیلی آپ لوگوں نے گروپ میں، جو ان حضرات کا گروپ ہے، آپ اپنے گروپ میں یہ سبق سنائیں گے، سورہ فاتحہ بھی اور یہ سبق بھی، اور آپ حضرات نے بھی اپنے گروپ میں ڈیلی سبق 10 منٹ نکال کے سنانا بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی اور یہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ بھی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی وجہ سے اور طیب کی وجہ سے یہ کلاس دوبارہ ہوئی ہے، ورنہ یہ ان بچوں نے اور ان حضرات نے یہ کلاس پہلے ہوئی ہے. تو آپ لوگوں نے کاپی پین ہر ایک کے پاس ہو اور ایک ہی کاپی پین ہو. ٹھیک ہے، چینج نہیں کرنا ہیں. کہاں سے؟ ہاں ٹھیک ہے، ان سے کہیں کہ وہ بھی اپنا سبق. ٹھیک ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں.